بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں امیر آدمی کی گاڑی سستی اور عام آدمی کی سواری مہنگی کیوں ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں اور آپ تک ساری معلومات شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ پاکستان میں نئے مالی سال کی ابتدا کے ساتھ لوگوں کی توقعات کے برعکس ملک میں لگژری گاڑیاں سستی جبکہ چھوٹی گاڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں، جس پر حکومتی پالیسیوں کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے اس حوالے سے سخت رد عمل دیا ہے کیونکہ درآمدی ٹیکسوں کی شرح میں رد و بدل اور کچھ نئے ٹیکسوں کی بدولت متوسط جو طبقہ ہے اس کی گاڑی لگ بھگ 2 لاکھ روپے تک مہنگی جبکہ امیر آدمی کی گاڑی تقریباً 2.5 کروڑ روپے تک سستی ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں 2 قسم کی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، یعنی کہ خریدی جانی کیا دستیاب ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو مختلف کمپنیاں مقامی طور پر اسمبل یا تیار کرتی ہیں اور دوسری وہ جو درآمد کرتی ہیں۔ دونوں اقسام کی گاڑیاں ملکی درآمدات پر منحصر ہے اور مقامی طور پر اسمبل کی جانے والی گاڑیاں نسبتاً سستی ہوتی ہیں۔ درآمد کی جانے والی گاڑیوں میں لگژری اور چھوٹی گاڑیاں دونوں شامل ہیں، تاہم جو گاڑیاں واضح طور پر سستی ہو رہی ہیں وہ لگژری گاڑیاں ہیں جن کی قیمتیں کروڑوں روپے میں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں گاڑیوں کے کاروبار سے منسوب پاک ویلز نامی آٹو سیکٹر ویب سائٹ سے منسلک سنیل منج نے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومت کی جانب سے بڑی گاڑیوں کی درآمدات پر ڈیوٹی کم کرنے کی وجہ سے مثال کے طور پر جرمن اور جاپانی ساخت کی لگژری جیپوں کی قیمتوں میں 2.5 کروڑ سے لے کر 60 لاکھ روپے تک کمی دیکھنے میں آئی ہے، مگر اس کے برعکس حکومت نے جو 2 قسم کے ٹیکس لگائے ہیں ان کی وجہ سے چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں کئی لاکھ روپے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور کئی کمپنیوں نے تو یہ اضافہ لاگو بھی کر دیا ہے، باقی کچھ دنوں میں کر دیں گی۔ ساتھ ہی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر بھی فی لیٹر 2.5 روپے کی شرح سے کاربن لیوی بھی لاگو کر دیا ہے اور پاک ویلز کے سربراہ سنیل منج نے کے خیال میں ان تمام اقدامات سے عام آدمی پر بوجھ بڑھ جائے گا۔ تاہم سوال یہ ہے کہ عوامی توقعات کے برعکس حکومت نے بجٹ میں ایسا کیا کیا ہے جس سے چھوٹی گاڑی مہنگی اور لگژری گاڑی سستی ہو گئی ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ اور اس کے نتیجے میں آنے والے ریگولیٹری آرڈرز کے مطابق حکومت نے 1800 سی سی سے بڑی گاڑیوں کی درآمد پر عائد ریگولر ڈیوٹی جو ہے وہ 90% سے کم کر کے 50% کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان میں 4x4 نوعیت کے سپورٹ یوٹیلیٹی وہیکلز یعنی کہ جو آپ کے دیگر یورپی ساخت کی لگژری گاڑیاں شامل ہیں جو درآمد کی جاتی ہیں۔ علی آصف لاہور سے تعلق رکھنے والے گاڑیوں کے امپورٹر ہیں جو سگما موٹرز کی جانب سے کمپنی چلاتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہوئے ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈیوٹی کم کرنے کی وجہ سے امپورٹڈ کو بھی ریلیف ملے گا اور وہ امیر لوگ جو امپورٹڈ گاڑیاں خریدتے ہیں ان کو بھی کم پیسے خرچ کرنا پڑیں گے۔ پہلے ہمارے ان گاڑیوں میں سرمایہ کاری کافی زیادہ ہو گئی تھی، اب اس میں کچھ ریلیف ملے گا۔ تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ لگژری گاڑیوں کے صارفین کو بھی اس ریلیف کا حصہ آدھا ملے گا کیونکہ ڈیوٹی کم ہونے کی وجہ سے جاپان میں گاڑیوں کی قیمتیں کچھ بڑھ جائیں گی۔ جب امپورٹرز کو ڈیوٹی کم ہونے کی وجہ سے تھوڑا کھیلنے کا مارجن مل جائے گا تو پھر آکشنز میں گاڑیوں کی قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی، تو یوں پاکستان میں حقیقی طور پر ڈیوٹی میں کمی کا تقریباً آدھا ریلیف ملے گا۔ تاہم علی آصف یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس مرتبہ بجٹ میں ہوا کچھ الٹا ہے۔ عام آدمی کی چھوٹی گاڑی سستی ہونی چاہیے تھی، امیر آدمی تو پیسے دے ہی دیتا ہے۔ کچھ مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں درآمد ہونے والی جرمن ساختی گاڑیوں میں مرسیڈیز کی جی ویگن کی قیمت میں 2 کروڑ کی کمی آئی ہے جبکہ جاپانی ساخت کی لیکسس کی نئی جنریشن میں لگ بھگ 1.25 کروڑ پہ کمی آئی ہے۔ اس طرح جاپانی ساخت کی ٹویوٹا پراڈو اور لینڈ کروزر کی مختلف ماڈلوں میں 25 لاکھ روپے سے لے کر 80 لاکھ روپے تک کمی آ سکتی ہے۔ عام طور پر پاکستان میں 660 سی سی سے لے کر 850 سی سی تک کی مقامی اور امپورٹڈ چھوٹی گاڑیوں کو عام آدمی کی گاڑی تصور کیا جاتا ہے جو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص خرید سکتا ہے۔ حکومت نے بھی لگ بھگ اس تصور کو تسلیم کر رکھا ہے کیونکہ اس سے قبل عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے 850 سی سی تک کی گاڑیوں پر جنرل سیلز ٹیکس یعنی جی ایس ٹی کی شرح کو دانستاً کم رکھا گیا تھا۔ پہلے ان گاڑیوں پر جی ایس ٹی کی یہ شرح 12.5% رکھی گئی تھی، تاہم نئے بجٹ میں یہ چھوٹ ختم کر دی گئی ہے اور جی ایس ٹی کو بڑھا کر 18% کر دیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اضافے کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو جی ایس ٹی ریلیف حقدار لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہا اور پھر حکومت غیر مؤثر ریلیف ختم کرنا چاہتی ہے۔ ساتھ ہی حکومت نے ایک نیا ٹیکس لاگو کیا ہے، کلائمیٹ سپورٹ لیوی۔ وہ ٹیکس ہے جو ہر قسم کی کمبینیشن انجن پر چلنے والی گاڑیوں پر لاگو ہوگا، یعنی تمام وہ گاڑیاں جو پیٹرول یا ڈیزل فیول استعمال کرتی ہیں چاہے وہ مقامی طور پر تیار ہوتی ہیں یا درآمد کی جاتی ہیں، ان میں ہائبرڈ گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ یہ ٹیکس 1300 سی سی تک کی گاڑیوں پر گاڑی کی ویلیو کا 1%، 1300 سی سی 1800
سے سی سی تک 2% اور 1800 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر ان کی ویلیو کے 3% کی شرح سے لاگو ہوگا، جو ان دونوں قسم کی ٹیکسوں کو ملا کر مقامی طور پر تیار ہونے والی چھوٹی گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی۔ اور مثال کے طور پر اس سیگمنٹ میں پاکستان میں استعمال ہونے والی جاپانی ساختہ سوزوکی کمپنی کی آلٹو گاڑی کافی مقبول ہوتی ہے۔ پاکستان کے یعنی کہ پاک ویلز کے مالک سنیل منچ کے مطابق سوزوکی آلٹو کی قیمت میں اضافے کا اعلان کر چکا ہے، جو تقریباً 1,70,000 روپے سے لے کر تقریباً 2 لاکھ کے قریب تک ہے۔ مگر کیا امپورٹڈ چھوٹی گاڑیاں سستی ہو جائیں گی؟ تو جہاں حکومت نے لگژری گاڑیوں کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی کم کی ہے، وہیں 1800 سی سی تک کی گاڑیوں پر بھی یہ ڈیوٹی کم کی جائے گی۔ تاہم اس کمی کا حجم بہت کم ہے، یہ شرح جو پہلے 15% تھی اس کو 10% کر دیا گیا ہے۔ تاہم امپورٹڈ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ گاڑیوں کی قیمت کم نہیں ہوگی بلکہ اس میں تھوڑا اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ امپورٹر علی آصف نے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومت نے ان گاڑیوں پر آر ڈی میں جو کمی کی ہے وہ بہت کم ہے۔ پھر جو کلائمیٹ سپورٹ ٹیکس ہے اس کی وجہ سے ان کی گاڑیوں کی قیمت بڑھ جائے گی، تو جو آر ڈی میں کمی ہوئی تھی وہ برابر ہو جائے گی۔ ان کے خیال میں جاپان سے درآمد ہونے والی چھوٹی 660 سی سی گاڑیوں کی قیمتوں میں لگ بھگ 30,000 روپے تک اضافہ ہوگا، جو پاکستان میں خریدار کو ادا کرنا پڑے گا۔ آٹو موبائل انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ اور معاشی تجزیہ کار دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ نئے بجٹ کے ان ٹیکسوں کے پیچھے پاکستانی حکومت کے IMF کے ساتھ معاہدے کی شرائط اور ڈاکٹر ساجد امین اسلام آباد کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ سے منسلک ہے۔ اور یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ IMF کی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان اکانومی کو اوپن کرے، یعنی ٹیرف اور ڈیوٹی سے آزاد کرے۔ ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی کی پالیسی بھی اس IMF کی شرط کا نتیجہ لگتی ہے، اور اصولی طور پر یہ ایک اچھا اقدام ہے کیونکہ ہر صارف کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کہیں سے بھی کوئی چیز خرید سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عام طور پر حکومتیں ریگولیٹری ڈیوٹی اپنی انفینٹ انڈسٹری کو بچانے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے لگاتی ہے، یعنی مقامی صنعت کو ایک طرح سے تحفظ دیا جاتا ہے۔ تاہم طویل عرصے تک ان ڈیوٹیز کے لگے رہنے سے انڈسٹری کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ مقابلے کی فضا نہ ہونے کی وجہ سے ان میں ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ ڈاکٹر ساجد امین کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ریگولیٹری ڈیوٹی کم کرنے اور GST بڑھانے جیسے اقدامات IMF کے معاہدے کے قدرتی اثرات ہیں، تاہم ان کے خیال میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے یہ اقدام جلدی یا غیر مناسب تیاری کے ساتھ کیے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ریگولیٹری ڈیوٹی بھی کم کرنا اور پھر ساتھ ہی مقامی انڈسٹری پر GST بڑھا دینا تھوڑا رجت پسندانہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ہی حکومت کی طرف سے پیٹرول اور ڈیزل پر کاربن لیوی لگا دینا بھی اس زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو غریب ہو یا امیر ہر آدمی خریدتا ہے۔ خیال رہے کہ لیوی عائد ہونے سے عام آدمی کی سواری موٹر سائیکلوں کی قیمتیں بھی بڑھی جاتی ہیں۔ گاڑیوں پر حالیہ ٹیکسوں میں حکومت کی طرف سے جو ایک رجحان دکھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمبینیشن انجن یعنی پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والے انجن چھوڑ کر الیکٹرک یا گرین انرجی وہیکلز کی طرف زیادہ آئیں۔ اسی وجہ سے انہیں ہائبرڈ گاڑیوں کو بھی نئے گرین ٹیکس میں شامل کیا ہے اور 660 سی سی کی چھوٹی گاڑیوں کو بھی اس سے چھوٹ نہیں دی گئی۔ تاہم آٹو موبائل انڈسٹری میں منسلک افراد یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت محض اپنے ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کے لیے خاص طور پر چھوٹی گاڑیوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ پاک ویلز کے مالک سنیل منچ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کو معلوم ہے کہ چھوٹی گاڑی وہ ہے غریب یا متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے خریدنی ہے جب انہوں نے موٹر سائیکل سے گاڑی کا سفر کرنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اس لیے اس گاڑی پر GST بڑھا دیا ہے تاکہ اس ایک سیکٹر سے اس کو زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کا موقع مل جائے۔ سنیل منچ کے خیال میں پاکستان میں سن 2021 سے حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے انفراسٹرکچر بنائے گی، لیکن وہ اب تک نہیں بن سکا۔ آج بھی لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پر صرف 2 الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز موجود ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے انفراسٹرکچر بننے میں وقت لگے گا، تب تک گاڑی چلانے والا عام آدمی کیا کرے گا۔ معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر ساجد امین کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے نیا گرین ٹیکس IMF سے لیے گئے کلائمیٹ ریزسٹنس فنڈ کا نتیجہ ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے IMF سے کلائمیٹ چینج کے اثرات سے بچاؤ کے لیے جو $1 بلین کا فنڈ لے رکھا ہے، یہ اس کی ایک شرط ہے کہ پاکستان کاربن لیوی یا گرین ٹیکس لاگو کرے۔ تاہم وہ جزوی طور پر اس بات سے متفق ہیں کہ چھوٹی گاڑیوں پر GST بڑھانے کی حکومتی فیصلے کے پیچھے زیادہ ریونیو بنانا ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید حکومت کے پاس مارجن بہت کم تھا، حکومت اپنے ریونیو کو بڑھانا چاہتی تھی کیونکہ اس کو لگا کہ اس کے ریونیو ٹارگٹس حاصل نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر ساجد امین کے مطابق چھوٹی گاڑیوں کا یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس میں گزشتہ برس ترقی دیکھنے میں آئی تو حکومت نے اس کو ٹارگٹ کیا ہوگا۔ تاہم ان کے خیال میں اصولی طور پر حکومت کے ریگولیٹری ڈیوٹی کم کرنے اور GST بڑھانے کے فیصلے درست معلوم ہوتے ہیں، لیکن انہیں ایک ہی وقت پر ایک ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔
اس کے علاوہ ان کے خیال میں اس فیصلوں کے ساتھ حکومت کو ملک میں اس بنیادی ڈھانچے میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے جس کے تحت وہ لوگوں کو پیٹرول اور ڈیزل انجن کا متبادل استعمال کرنے کا کہہ رہی ہے۔ یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔